انمیوٹ ہوگا انمیوٹ کر دیں یا امام رضا یا امام رضا یا امام رضا ہر نفس ہر گھڑی میرے دل سے یہی آ رہی ہے صدا یا امام رضا یا امام رضا یا امام رضا انمیوٹ ہوگا انمیوٹ کر دیں یا امام رضا یا امام رضا یا امام رضا یا امام رضا یا انمیوٹ ہے آگے ہر نفس ہر گھڑی میرے دل سے یہی آ رہی ہے صدا یا امام رضا یا امام رضا یا امام رضا انمیوٹ ہوگا انمیوٹ کر دیں یا امام رضا یا امام رضا یا امام رضا یا امام رضا انمیوٹ ہے آگے ہر نفس ہر گھڑی میرے دل سے یہی آ رہی ہے صدا یا امام رضا یا امام رضا یا امام رضا انمیوٹ ہوگا انمیوٹ کر دیں یا امام رضا یا امام رضا یا امام رضا یا امام رضا انمیوٹ ہے آگے ہر نفس ہر گھڑی میرے دل سے یہی آ رہی ہے صدا یا امام رضا یا امام رضا یا امام رضا انمیوٹ ہوگا انمیوٹ کر دیں یا امام رضا یا امام رضا یا امام رضا یا امام رضا انمیوٹ ہے آگے ہر نفس ہر گھڑی میرے دل سے یہی آ رہی ہے صدا یا امام رضا یا امام رضا یا امام رضا انمیوٹ ہوگا انمیوٹ کر دیں یا امام رضا یا امام رضا یا امام بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم منتظمین آستانِ-ے-زہرا اور آج کے بانی بندہ خدا کی جانب سے آپ تمام سامعین و حاضرین کو خوش آمدید کہتا ہوں اور آج کے اس بابرکت جشن ولادت امام علی رضا علیہ السلام کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ تو آئیے بلا تاخیر کے میں آج کے جشن کے ناظم جناب صادق رضوی صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ جشن کا آغاز کریں۔ جناب صادق رضوی۔ ابھی میوٹ پہ ہیں۔ حضرات السلام علیکم۔ میں اپنی اور منتظمین آستانہ-ے-زہرا اور آج کی محفل کے اسپانسر کی طرف سے آپ سب حضرات کا خیر مقدم کرتا ہوں اور اسی کے ساتھ ساتھ اس جشن بہر با کرامت مولا علی ابن موسی رضا علیہ السلام کی یوم ولادت پر آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آئیے ہم سب مل کر مولائے متقیان اور خاتون جنت کی خدمت میں ان کے فرزند کی یوم ولادت کی مبارکباد پیش کریں اور اس جشن کا آغاز کریں۔ حضرات، ہم اپنے تمام جشنوں کی طرح آج کے اس مبارک جشن کا آغاز بھی حدیث قصہ سے کرتے ہیں۔ میں گزارش کرتا ہوں جناب زین نقوی صاحب سے کہ حدیث قصہ کی تلاوت کر کے جشن کا آغاز فرمائیں۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن فاطمة الزہراء علیہ السلام بنت رسول اللہ انہا قالت دخل علی ابی رسول اللہ فی بعض الایام فقال السلام علیک یا فاطمہ فقلت علیک السلام قال انی أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة
ائتيني بالكساء اليماني فغتيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلأله كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا خرة عيني وسمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة يا رسول الله أتعزن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا خرة عيني وسمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة السلام عليك يا من اختاره الله تأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتعزن لي أن أكون معكم تحت الكساء فقال وعليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك ودخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله تأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء فقال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وقاستي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وتطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل يا ربي أتعزن لي أن أحبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا
وقال الله نعم قد أذنت لك فحبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حاضرین محترم، یہ تھے جناب زین نقوی صاحب جو حدیث قصہ کی تلاوت فرما رہے تھے. حضرات سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر آستانہ-ے-زہرا کے بانی میر محمد علی نقوی صاحب اور اہلیہ اور اس جشن کے اسپانسر کے مرحومین اور اپنے اور ہمارے تمام مرحومین کی ارواح کو ایصال فرمائیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اس سے پہلے کہ میں طاہا علی کو سے گزارش کروں منقبت کے لیے، 4 مصرے عرض ہیں کہ میرے مولا آپ کے در پر جو آنا ہو گیا، میرے مولا آپ کے در پر جو آنا ہو گیا، میری بخشش میری جنت کا بہانہ ہو گیا. اور جب سے چومی آپ کی چوکھٹ میرے مولا رضا، بس اسی دن سے میں مشہور زمانہ ہو گیا، بس اسی دن سے میں مشہور زمانہ ہو گیا. اور اسی کے ساتھ میں گزارش کروں گا جناب طاہا علی سے کی تشریف لائیں اور منقبت پیش کریں. طاہا علی. السلام علیکم. محمد وآل محمد. سلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. المدد مولا المدد، المدد مولا المدد، فقر سادات خون علی مرتضی، یا امام رضا، یا امام رضا، فقر سادات خون علی مرتضی، یا امام رضا، یا امام رضا.
مجھ گناہگار پر ہو کرم کی نگاہ یا امام رضا یا امام رضا فقر سادات خون علی مرتضی یا امام رضا یا امام رضا ابن حیدر جو دین نبی کی بقا جس نے راہ خدا میں دیا گر لٹا ابن حیدر جو دین نبی کی بقا جس نے راہ خدا میں دیا گر لٹا اس کا واسطہ مجھ کو غم سے بچا یا امام رضا یا امام رضا مجھ گناہگار پر ہو کرم کی نگاہ یا امام رضا یا امام رضا جس کا ثانی زمانے میں کوئی نہیں جو ہے جنت سے اعلیٰ ملی وہ زمین جس کا ثانی زمانے میں کوئی نہیں جو ہے جنت سے اعلیٰ ملی وہ زمین سب کو مشہد مقدس میں مولا بلا یا امام رضا یا امام رضا مجھ گناہگار پر ہو کرم کی نگاہ یا امام رضا یا امام رضا صدقہ شبیر ہے جو شہ کربلا صدقہ شاہ وفا صدقہ زین اللبا صدقہ شبیر ہے جو شہ کربلا صدقہ شاہ وفا صدقہ زین اللبا جو ہے بیمار ان کو بھی دے دے شفا یا امام رضا یا امام رضا مجھ گناہگار پر ہو کرم کی نگاہ یا امام رضا یا امام رضا جو مصیبت میں ہے ان کو آزاد کر جو ہے اجڑے ہوئے ان کو آباد کر جو مصیبت میں ہے ان کو آزاد کر جو ہے اجڑے ہوئے ان کو آباد کر میں تیری بارگاہ میں کروں یہ دعا یا امام رضا یا امام رضا مجھ گناہگار پر ہو کرم کی نگاہ یا امام رضا یا امام رضا فقر سادات خون علی مرتضی یا امام رضا یا امام رضا فقر سادات خون علی مرتضی یا امام رضا یا امام رضا المدد مولا المدد المدد مولا المدد سبحان اللہ سبحان اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد محمد یہ تھے جناب طاہا علی، بہت اچھی منقبت پیش کر رہے تھے، اور اس کے بعد
بغیر کسی تاخیر کے یہاں پر موجود ہیں قاسم رضوی سلموں میں درخواست کروں گا قاسم رضوی سے کہ تشریف لائیں اور اپنی منقبت کا آغاز کریں. جناب قاسم رضوی. صلوات اللہم صلی علی محمد محمد وآل محمد. یا شاہ خراسان یا شاہ خراسان یا شاہ خراسان آقا میرے سلطان آقا میرے سلطان یا رضا جان یا رضا جان یا رضا جان یا رضا جان ہر دل پہ لکھی نور کی تحریر مشہد اے کرب بلا تیری تصویر مشہد آ جاؤ یہاں خلد کی جاگیر مشہد تقسیم یہاں ہوتی ہے ہر نعمت رحمان یا رضا جان یا رضا جان یا رضا جان در پر کبھی غیروں کی موانی نہیں جاتا اس در سے کبھی کوئی بھی خانی نہیں جاتا آتا ہے سوالی تو زبانی نہیں جاتا حیوان بھی آ جائے تو بن جاتے ہیں انسان یا رضا جان یا رضا جان یا رضا جان بیمار کو ملتی ہے شفا آپ کے دم سے غیرت کا ہے سامان وفا آپ کے دم سے خودداری کو ملتی ہے گلا آپ کے دم سے غیروں کے کبھی سامنے جھکتا نہیں ران یا رضا جان یا رضا جان یا رضا جان جو آپ کی خواہر ہے وہ جرت کی ہے تاریخ تہذیب شہادت عبادت کی ہے تاریخ معصوم خم عظمت و عصمت کی ہے تاریخ بھائی پہ ہوا کرتا ہے بہنوں کو بہت مان یا رضا جان یا رضا جان یا رضا جان غیبت میں اس طور سے احساس نگاہی جیسے کی تڑپتی ہے بنا پانی کے ماہی اولاد بنے لشکر مہدی کے سپاہی کردار سے بن جائے بشرمی سا مسلمان یا رضا جان یا رضا جان یا رضا جان ہم نام کے مومن ہے منافق سے ہے ڈرتے بے حس کی نشان یہی روز ہے مرتے ہم منہ سے تو کہتے ہیں عمل کچھ نہیں کرتے ہم کو نہ ڈبو دے کہیں اعمال کا فقدان یا رضا جان یا رضا جان یا رضا جان غیبت میں آیا ہوتی نہیں عظمت رہبر
لیکتا میں رہوں مجتہد وقت کے جوہر قائم رہے بس سایہ مہدی میرے سر پر روشن رہے دنیا میں قمر میرا قلم دار یا رضا جان روشن رہے دنیا میں قمر میرا قلم دار یا رضا جان آقا میرے سلطان آقا میرے سلطان صلوات اللہ ماشاء اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ. محمد. حضرات یہ تھے جناب قاسم رضوی، آپ کے سامنے اتنی اچھی مدحت مولا کے تعلق سے مدحت پیش کر رہے تھے. اور ناظرین محترم، آستانہ زہرا کا یہ طرہ امتیاز ہے کہ اس پریشانی کی گھڑی میں، اس منحوس وبا کے دور میں بھی عاشقان اہل بیت کی مسلسل خدمت میں مصروف اور مشغول ہیں. آستانہ زہرا کے کارکنان اور خدمت گزاران قابل ستائش ہیں، جن کی کاوشوں اور محنتوں کے نتیجے میں رمضان شریف، ایام عزا کی مجالس، شب قدر کے اعمال، نماز عید الفطر، مجالس و مقاصد، شب جمعہ کے پروگرام مومنین تک پہنچتے رہے. اللہ ان سب حضرات کو اجر عظیم سے نوازے، آمین. حضرات، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں مولا کی ولادت کے جشن میں شرکت کرنے والے ان خوشی سے مسکراتے، چمکتے دمکتے چہروں کو، ان ولایت علی سے سرشار دلوں کو، شعراء کو، سامعین کو، علماء کو، اور میرا یہ یقین کامل ہے کہ آج کے اس جشن میں اور ہر جشن میں فرشتے بھی شامل ہوتے ہیں. میں اللہ عز و جل سے شہزادی کونین کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں کہ امام ضامن کے طفیل میں مومنین کی تمام حاجات اور دعاؤں کو قبول فرمائے، اور اس بلائے ناگہانی سے تمام انسانوں اور بالخصوص تمام محبان اہل بیت کو محفوظ فرمائے، آمین ثم آمین. اس کے ساتھ ہی میں اگلے مداح خوان جناب عزیر رضوی سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور بہترین قصیدے سے نوازیں. عزیر رضوی. السلام علیکم، آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو، اور محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اے غریب غربا اے میرے مولا رضا، اے غریب غربا اے میرے مولا رضا، آپ ہیں روح علی، آپ ہیں روح علی، آپ جانے زہرا اے میرے مولا رضا، اے غریب الغربا اے میرے مولا رضا، آپ ہیں روح علی، آپ ہیں روح علی، آپ جانے زہرا اے میرے مولا رضا، اے غریب الغربا اے میرے مولا رضا، آپ کے در کے لیے بات مشہور ہے یہ، وہ ہے دربار رضا، وہاں دستور ہے یہ، جہاں بن مانگے ہوئے، جہاں بن مانگے ہوئے پوری ہوتی ہے دعا اے میرے مولا رضا، جزاک اللہ جزاک اللہ. الغربا اے میرے مولا رضا، ان کے دربار کی پھر دیکھنے شان چلو، دل یہ کہتا ہے چلو ہاں خراسان چلو،
بس خراسان میں ہے، بس خراسان میں ہے خلد کی آب و ہوا، اے میرے مولا رضا قریب اے میرے مولا رضا، آپ ہیں روح علی، آپ ہیں روح علی، آپ جانے زہرا، اے میرے مولا رضا، بے شک چاہے لگے کسی مفتی کو برا، ہر نفس دل سے میرے یہی آتی ہے صدا، تم ہو قرآن میرا، تم ہو قرآن میرا، تم ہی میرا کعبہ، اے میرے مولا، واہ 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 واہ، جزاک اللہ جزاک غریب الغربا، اے میرے مولا رضا، سہم سے ملیں جہاں راز تمام، دونوں عالم میں فقط ایسے ہیں دو ہی مقام، ایک ہے خاک شفا، ایک ہے خاک شفا، ایک ہے صحن شفا، اے مولا رضا، اے غریب الغربا، اے میرے مولا رضا، ہے تکلم کی دعا، اے امام ہشتم، پھر سے دکھلائے ہمیں جنت مشہد و قم، پھر سے ہو جائے ہمیں، پھر سے ہو جائے ہمیں رزق دیدار عطا، اے میرے مولا رضا، اے غریب الغربا، اے میرے مولا رضا، آپ ہیں روح علی، آپ ہیں روح علی، آپ جانے زہرا، اے میرے مولا رضا، اور محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، جزاک اللہ خیر۔ بات یہ تھے جناب عزیر رضوی صاحب۔ اور سامعین، کیا عجب ہے کہ بھائی کے جشن کی ولادت پر اگر چاہنے والی بہن کا تذکرہ نہ ہو تو جشن نامکمل رہ جائے گا۔ معصوم قم کی خدمت میں ایک 4 مصرے عرض ہے کہ بی بی تا روز حشر منور ہے تیرا در، بی بی ہر ایک محب کا مقدر ہے تیرا در، بی بی ہر ایک محب کا مقدر ہے تیرا در، اور بی بی در بہشت کا منظر ہے تیرا در، بی بی علوم دین کا محور ہے تیرا در۔ یہ مصر میں راجہ فرمائے کہ جس نے بھی تیرے در پہ ادب سے مراد کی، سچ ہے کہ اس نے پائی سند اجتہاد کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے، واہ 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 واہ، ماشاء اللہ، واہ واہ۔ گزارش کروں گا دلشاد شاہ صاحب سے کہ تشریف لائیں اور اپنی بہترین منقبت سے ہم کو نوازیں۔ دلشاد شاہ صاحب، بہت شکریہ، صلوات۔ اللہم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ سب مومنین کو آج کا جشن بہت مبارک۔ مولا رضا کی شان میں چند اشعار آج ہی لکھے ہیں منقبت کے، وہ پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ شان مولا رضا کیسے ہوگی بیان، شان مولا رضا کیسے ہوگی بیان، جن کی مدح و ثنا عرش پہ ہے رواں، شان مولا رضا کیسے ہوگی بیان، جن کی مدح و ثنا عرش پہ ہے رواں، وہ ہے نور خدا
सैयदा की दुआ वो है नूरे खुदा, सैयदा की दुआ जिनसे रोशन हुए हैं ये अर्ज़ो समा, उनकी अजमत की देखो ये है दास्तां, सज गई फिर खुरासां में एक कहकशां। वो अनीसो नफूस वो है शमसुल चमूस, वो अनीसो नफूस वो है शमसुल चमूस, खुल्द के पास बार शाहे जिना, वो खुदा के वली उनका नामे अली, उनके नक्शे कदम से खिले गुलसितां। दीन हक की बका उनके दम से सदा, दीन हक की सदा बका उनके दम से सदा, जिक्र खालिक रहे ता अबद जावेदां, वो है हाजत रवा वो है मुश्किल कुशा, उनकी मदहे से है रात दिन ज़ूफ़शां। वो इमामे ज़मन रहमतों का अलम, वो इमामे ज़मन रहमतों का अलम, ज़ेर साया है मोमिन का हर कारवां, हर घड़ी दम बदम उनकी नजरे करम, हर घड़ी दम बदम उनकी नजरे करम, बन के एक रहनुमा मंजिलों के निशान। या खुदा पंजतन का तुझे वास्ता, या खुदा पंजतन का तुझे वास्ता, शाह मशहद के दर पर हो मेरा मकान, उनकी मिदहत वसीला है दिलशाद की, उनकी मिदहत वसीला है दिलशाद की, रोज़े महशर मिलेगा उसे साहिबान, उनकी मिदहत वसीला है दिलशाद की, रोज़े महशर मिलेगा उसे साहिबान। शान मौला रज़ा कैसे होगी बयां, जिनकी मदहो सना अर्श पे है रवां। सलाम माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। हेलो जी, जनाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जनाब दिलशाद शाह साहब बहुत अच्छे मनकबत, बहुत ही ताज़ा मनकबत पेश कर रहे थे, बड़ी अच्छी आवाज़, बड़ी अच्छा कलाम। और इसके साथ मैं 4 में से अर्ज करता हूँ कि अपनी तकदीर से, अपनी तदबीर से तकदीर को जिंदा कर दें, अपनी तदबीर से तकदीर को जिंदा कर दें, है ताबीर को जिंदा कर दें, और सारी दुनिया से यही कहता है कालीन का शेर, ये तो वो हैं कि जो तस्वीर को जिंदा कर दें। वाह 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 वाह, क्या कहने, साथ मैं दरख्वास्त करता हूँ जनाब एहसन ज़ैगम साहब और अपनी बेहतरीन मुतरन्नम आवाज में और बेहतरीन कलाम से नवाजें। जनाब एहसन ज़ैगम मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह व बरकातहू। Can you guys hear me? Yes, we can hear you loud and clear. अच्छा, एक बुलंद तरीन सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। सबको जश्न मुबारक हो। इमाम रजा की शान में बस चंद शेर आप लोगों की समात। ये चौखट चूम कर की है दुआ, हर बार मशहद में। ये चौखट चूम कर की है दुआ, हर बार मशहद में। इलाही ठहर जाए
وقت کی رفتار مشہد میں، یہ چوکھٹ چوم کر کی ہے دعا ہر بار مشہد میں، جنازے تو بہت آتے ہوئے دیکھے مگر میں نے، جنازے تو بہت آتے ہوئے دیکھے مگر میں نے نہیں دیکھے کہیں بھی موت کے آثار مشہد میں، نہیں دیکھے کہیں بھی موت کے آثار مشہد میں، سنا ہے خود شفا دینے کو آتے ہیں وہاں مولا، سنا ہے خود شفا دینے کو آتے ہیں وہاں مولا، سو اب خود جا کے ہو جاؤں گا میں بیمار مشہد میں، واہ واہ واہ، یہ چوکھٹ چوم کر کی ہے دعا ہر بار مشہد میں، الہی آمین الہی آمین، سبحان اللہ۔ رضا کے حسن پر یوسف کو بکتے دیکھتی دنیا، رضا کے حسن پر یوسف کو بکتے دیکھتی دنیا، اگر ہوتا کہیں جو مصر کا بازار مشہد واہ 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 میں، واہ واہ، واہ سبحان اللہ ماشاء سبحان اللہ اگر واہ سبحان اللہ واہ، ہوتا سبحان اللہ۔ پھر سے پڑھیں پھر سے کہیں پڑھیں جو پھر سے پڑھیں۔ مصر کا بازار مشہد میں، مقرر ارشاد مقرر ارشاد۔ رضا کے حسن پہ یوسف کو بکتے دیکھتی دنیا، واہ واہ اگر واہ، ہوتا کہیں جو مصر کا بازار مشہد میں، یہ چوکھٹ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ چوکھٹ چوم کر کی ہے دعا ہر بار مشہد میں، اور آخری شعر ملاحظہ ہو، سنا کر منقبت مولا کی میں ان سے دعا لوں گا، ملیں گے جب کبھی بھی میسمے تمار واہ 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 مشہد میں، واہ 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 واہ، واہ، سبحان باسل اللہ بھائی بہت سبحان اعلیٰ ملیں اللہ۔ ماشاء اللہ۔ گے جب کبھی بھی میسمے تمار مشہد میں، یہ چوکھٹ چوم کر کی ہے دعا ہر بار مشہد میں، ماشاء اللہ۔ الہی ٹھہر جائے وقت کی رفتار مشہد میں، یہ سبحان اللہ سبحان چوکھٹ اللہ۔ چوم کر کی ہے دعا ہر بار مشہد میں،
ور محمد وآل محمد سلام سبحان اللہ سبحان اللہ اللہم صلی علی محمد سامعین یہ ہمارے زیغم احسن صاحب تھے جو نوجوان علی اکبر کے صاحب بیاض نوحہ خان اور مدح خان ہیں. اس کے بعد بغیر کسی تاخیر کے میں نہایت ادب سے گزارش کروں گا جناب امداد نقوی صاحب سے کی تشریف لائیں اور اپنے بہترین کلام سے ہم سب کو نوازیں. امداد بھائی. اللہم صلی علی محمد. السلام علیکم تمام احباب کو. وعلیکم السلام. آواز آ رہی ہے میری؟ جی بہت اچھی آ رہی ہے جی. اچھا. یہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور تمام تر درود محمد و آل محمد کے لیے ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ 4 سال پہلے ایک مصرع دیا گیا تھا پاکستان میں اور وہ طرح تھی مولا رضا کے در پہ جھولی بھری ہے میری. اس پہ میں 10-12 اشعار کہنا چاہ رہا ہوں. بزم رضا میں ایسی آمد ہوئی ہے میری. بزم رضا میں ایسی آمد ہوئی ہے میری. اہل ولا میں گویا شرکت لکھی ہے میری. واہ 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 واہ. اہل ولا میں گویا شرکت لکھی ہے میری. اور کیسا کٹھن ہوا ہے مشہد کا آنا جانا. واہ واہ واہ. آج کل کے لحاظ سے ہے یہ. کیسا کٹھن ہوا ہے مشہد کا آنا جانا. ارے جلدی بلائیے اب حسرت بڑی ہے میری. جلدی بلائیے اب حسرت بڑی ہے میری. مشکل ہوئی کبھی جب دامن رضا کا پکڑا. مشکل ہوئی کبھی جب دامن رضا کا پکڑا. واللہ ان کے صدقے بگڑی بنی ہے میری. واللہ ان کے صدقے بگڑی بنی ہے میری. شعر دیکھیے گا. پایا عروج اس نے جو در پہ ان کے آیا. پایا عروج اس نے جو در پہ ان کے آیا. اور زائر بنا میں ان کا خوش قسمتی ہے میری. زائر بنا میں ان کا خوش قسمتی ہے میری. اور مشہد کی سرزمین ہے جنت کا ایک ٹکڑا. بے شک. مشہد کی سرزمین ہے جنت کا ایک ٹکڑا. ایک بار پھر بلائیں خواہش یہی ہے میری. ایک بار پھر بلائیں خواہش یہی ہے میری. اور دشوار راستے ہیں دنیا میں ہر قدم پر. دشوار راستے ہیں دنیا میں ہر قدم پر. نام رضا سے مشکل آسان ہوئی ہے میری. یہ شعر دیکھیے گا. شان علی رضا میں یہ منقبت سنا کے. شان علی رضا میں یہ منقبت سنا کے. بلکہ اس طرح کریں زہرا کے آستانے میں منقبت سنا کے. محفل میں داد پا کے عزت بڑھی ہے میری. زہرا کے آستانے میں منقبت سنا کے محفل میں داد پا کے عزت بڑھی ہے میری. اور یہ مصرع طرح استعمال کیا ہے. جاتا نہیں ہے خالی کوئی رضا کے در سے. جاتا نہیں ہے خالی کوئی رضا کے در سے. مولا رضا کے در پہ جھولی بھری ہے میری. مولا رضا کے در پہ جھولی بھری ہے میری. شعر دیکھیے گا. مشہد کے بادشاہ کی نظر کرم ادھر بھی. امید شادمانی ان سے جڑی ہے میری. امید شادمانی ان سے جڑی ہے میری. اور منشا ہے خوب مل کے. منشا ہے خوب مل کے ان کی ثنا کرے ہم. منشا ہے خوب مل کے
उनकी सना करें हम, मकबूल मुनक़बत हो कोशिश यही है मेरी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहम। मकबूल मुनक़बत हो कोशिश यही है मेरी। और ये शेर तारीखी शेर है। जामिन है आप जैसे आहुए खस्ता तन के, वाह जामिन है आप जैसे आहुए खस्ता तन के, इस आसरे पे मौला ये जिंदगी है मेरी। वाह वाह इस आसरे पे मौला ये जिंदगी है मेरी। शेर के आखिरी शेर है ये। पीता हूँ जामे इश्क़े आले इबा मुसलसल, वाह पीता हूँ, जज़ाकल्लाह सर। पीता हूँ जामे इश्क़े आले इबा मुसलसल। वाह वाह। खुबदार से अली के बस दोस्ती है मेरी, खुबदार से अली के बस दोस्ती है मेरी। और मकसद मुलादा कीजिएगा। करबल हो या नजफ हो, मशहद हो सामरा हो, करबल हो या नजफ हो, मशहद हो सामरा हो, इमदाद हर तरफ से बस हो रही है मेरी। हर तरफ से इमदाद हर तरफ से बस हो रही है मेरी। और बज़्मे रज़ा में ऐसी आमद हुई है मेरी, अहले विला में गोया शिरकत लिखी है मेरी। माशाअल्लाह जाकिर अंदाज बहुत अल्लाहुम्मा सल्ली अला इमदाद नकवी साहब जो बेहतरीन कलाम और बेहतरीन बहुत अच्छी तरह से अदा जिन्होंने किया अपने कसीदे को, और बहुत उम्दा कसीदा ख़वानी की। इसके बाद इससे पहले कि मैं अगले मदह खान को दावत दूं, अर्ज करना चाहता हूं कि सामीन हमारे अइम्मा में इमाम रजा पहली फर्द है जिनको अरब से निकलकर ईरान का दुश्वार गुजार सफर करना पड़ा। और इस मौके पर शायर ने क्या खूब कहा कि अरब से आप क्या आए कि ईमा की बहार आई, पाई इज्जत मरकज़े अहले विला होकर, और बहुत मुश्ताक थे अहले अजम नूरे रिसालत के, जमीने तूस का चमका सितारा नक्श पा होकर। इसी के साथ में बेहतरीन मदा खान, बेहतरीन आवाज के हामिल और बहुत अच्छे अशार कहने वाले जनाब आरिफ काज़मी साहब से दरख्वास्त गुजार हूँ कि तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। आरिफ काज़मी साहब सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जिल फरज। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। चंद अशार पेश करता हूँ। दिले यकीन की गहराइयों से निकला है, वाह 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 वाह। दिले यकीन की गहराइयों से निकला है, तभी बिसात से बढ़कर ख्याल गहरा है। क्या कहने भाई। गहराइयों से निकला है, सुखन तराज नहीं हूँ मगर ये है मालूम। वाह वाह वाह। सुखन तराज नहीं हूँ मगर ये है मालूम, सुखन शनास की महफिल में कौन बैठा है। वाह 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 वाह, क्या कहने। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं हाल दिल सर महफिल बयान करता हूँ, मैं हाल दिल सर महफिल बयान करता हूँ, जहान ये न समझ ले ज़मीर मुर्दा है। दिले यकीन की दुआ में नाम भी
سان کا نہیں لیتا دعا میں نام بھی خاصان کا نہیں لیتا کہ اصفیاء کے سوا اور کون سنتا ہے واہ 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 لگا جو نعرہ ہے در تو ہو گیا واضح لگا جو نعرہ ہے در تو ہو گیا واضح کہ ہے پاک کس کا لہو اور کس کا گندا ہے میں سوچ سوچ کے حیران ہوں زندگی تجھ پر میں سوچ سوچ کے حیران ہوں زندگی تجھ پر علی ہے سامنے اب تیرا مرتبہ کیا ہے واہ 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 رضا امام رضا کی ملی تو شیر ہوئے واہ 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 کیا کہنے واہ واہ رضا امام رضا کی ملی تو شیر ہوئے وگرنہ عارف نہ چیز ایک بندہ ہے واہ 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 ماشاء اللہ گہرائیوں سے نکلا ہے تبھی بساط سے بڑھ کر خیال گہرا ہے جزاک اللہ عارف اللہم صلی اللہ زندہ باد بہت خوب سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 صلی علی محمد و آل محمد. یہ تھے ہمارے عارف کاظمی صاحب. بہت مختصر کلام پڑھا عارف بھائی آپ نے, لیکن بہت ہی جامع کلام, اور چونکہ وقت کی تنگی ہے اس لیے بغیر کسی تمہید کے میں گزارش کروں گا آخری مدح خوان جناب ڈاکٹر غضرفر حسین صاحب سے کی تشریف لائیں اور مدح خوانی سے نوازیں. ڈاکٹر صاحب بسم اللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب. یہ قضا پیش خدمت ہے. ارشاد. شکر خدا کہ نعمت صدق و صفا ملی. شکر خدا کہ نعمت صدق و صفا ملی. توفیق مدح آل رسول خدا ملی. واہ سبحان اللہ. شکر خدا کہ نعمت صدق و صفا ملی. توفیق مدح آل رسول خدا ملی. کیوں ناز ہو نہ مجھ کو غضنفر کہ مرحبا. کیوں ناز ہو نہ مجھ کو غضنفر کہ مرحبا. دل کو میرے ولائے امام رضا ملی. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 بہت اعلیٰ. قصیدے کے چند پیش خدمت ہے. فطر سے فکر کو جبریل کا شے پر دے دے. زور میسم ہو عطا جذبہ قمبر دے دے. ریزۂ حرف کو الماس کا پیکر دے دے. لائق شاہ خراساں ہو وہ گوہر دے دے. رنگ فردوس کا پھولوں کی چمک دے یا رب. میرے الفاظ کو مشہد کی مہک دے یا رب. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ جو ممدوح خدا حامد و محمود و حمید. جس کی مدحت کا سراپا ہے یہ قرآن مجید. کاشف سر خفی عالم اسرار جدید. امر کوئی بھی نہیں جس کی سخاوت سے بعید. منظر طور کو پھر چشم تماشائی دے. دنگ موسیٰ بھی ہوں وہ قوت گویائی دے. محضن علم ہے وہ علم کی دولت دے دے. موجود دریائے تکلم کو فصاحت دے دے. صدف نطق کو ایک در بلاغت دے دے.
सब खतीबों से सिवा जोर खिताबत दे दे, मदह ख्वां जिसका सरे आयत कुरान रब हो, उसकी कैसे हो सना जिसका सना ख्वां रब हो। वाह माशाल्लाह। इश्क तम्मार है क्या, नखवत हल्लाज है क्या, रोब शाही था जो कल बोल वही आज है क्या, किसको कहते हैं हशम, तख्त किसे ताज है क्या, आओ बतलाएं कि इंसान की मिराज है क्या, मर्तबा पाता है इस दर से जो मंसूब हुआ, मर्तबा पाता है इस दर से जो मंसूब हुआ, आके दे बल भी यहाँ वक्त का याकूब हुआ। मरहबा सल्ले अला क्या कहना, झूम के आई खुरासां से घटा क्या कहना, साकिया आज पिला जामे विला क्या कहना, एक दो जाम नहीं 14 पिला क्या कहना, दिल को इसकी ही तलब खींच के ले आई है, आज मशहद ही में पीने की कसम खाई है। पहुंचे जब तूस रजा दी की क़यादत के लिए, जू दर जू चले आए सआदत के लिए, पर्दा उठता रहा महमिल का जियारत के लिए, रावी कहते हैं हजारों थे किताबत के लिए, अर्ज की दिल में तमन्ना है ये फर्जंद रसूल, आपके पाक लबों से सुने हम कौले रसूल, लब कुशा शाह खुरासा हुए ए अहले विला, आए जिब्रील अमी ने ये मेरे इज्जत से कहा, कलमाए ला इला हक का किला है बखुदा, इसमें जाने की मगर शर्त हम ही है वल्लाह, कौल खालिक का गजनफर ये रजा तक पहुंचा, जिसको इनसे हुई उल्फत वो जिना तक पहुंचा। वाह 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 डॉक्टर साहब, वाह माशाल्लाह। शुक्रिया। हजरात, ये हमारे आखिरी शायर जनाब डॉक्टर गजनफर हुसैन साहब थे। मैं 1 मिनट सिर्फ आपका और लूंगा, उसके बाद फिर मैं माइक को हवाले करता हूँ शौकत भाई के, कि सिर्फ बच्चों के लिए अर्ज करना है। आप हजरात तो वाकिफ हैं कि मौला की विलादत बासआदत जुमेरात 11 ज़ीक़ात 148 हिजरी को मदीने मुनव्वरा में हुई। आपने बहुत से बादशाहों के दौर देखे। आपकी विलादत के वक्त मंसूर दवानकी बादशाह वक्त था, इसके बाद मेहदी अब्बासी बादशाह बना, फिर हादी अब्बासी, फिर हारून रशीद अब्बासी, फिर अमीन अब्बासी और फिर मामून अब्बासी बादशाह रहे। इस तरह आपने 6 बादशाहों का दौर देखा। आपने मंगल के रोज 28 सफर 2003 हिजरी को शहादत पाई। आपने 50 साल की उम्र पाई। हजरात, वक्त की कमी के पेश नज़र बच्चों से सिर्फ इतना कहूँगा कि वक्त निकाल कर इमाम रजा के हालात ज़िंदगी पढ़ें और उससे मुस्तफीद हों। सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। सामीन व हाज़रीन, इसी के साथ साथ महफिल मकासिदा इख्तिताम पे पहुँचती है। हम तमाम शोरा हजरात और मुनक़िबत खां के तहे दिल से शुक्रगुजार हैं जिन्होंने इस महफिल में आकर बहुत ही पुरखुलूस अंदाज में नजराने हकीकत पेश किया। और साथ साथ हम आज के नाज़िम और निज़ामत करने वाले जनाब सादिक रिजवी साहब के भी बहुत शुक्रगुजार हैं उन्होंने भी बहुत ही खूबसूरत अंदाज में निज़ामत की है। Moment in recognizing our host for this evening, the family of Bandai Khuda, we're very thankful for their generous participation. May Allah shower His blessings upon the family in this life and the life hereafter. And now I'd like to invite our special guest speaker for this evening, none other than Maulana Bilal Ridvi Sahab. He has been to Astaana-e-Zehra many times, and we have heard him in live over there. And also he's participated in Muharram as well as the Milads. So without any undue delay, I'd like to invite Maulana Bilal Rizvi to address the gathering. Maulana Sahab. Thank you. رحم الله من قرأ سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الصادقين اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والإبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاذمية والحجج الردبية والجود الثقفية والنقاوة النقبية والحيبة الأسكرية والغيبة الإلهية الله Subhanallah, Subhanallah. فرجاه والساهل مخرجاه أما بعد فقد قال الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام رحم الله أبدا أحيا أمرنا صدق مولانا الإمام علي بن موسى الرضا اللهم صل على محمد وآل محمد. I begin in the name of Allah, the infinitely compassionate, the all-merciful, to whom all praises belong. And following from that, I congratulate you all on the birth of Imam Ali ibn Musa al-Rida. You know, when it comes to Imam al-Rida and the discussion about his life and his virtues, I remember the line of that poet Abu Nu'as, when they said to him that you've written poetry about everything. You've written about the mountains and the plains and the valleys, but you've never written any poetry in the praise of Ali ibn Musa al-Rida. At that point, Abu Nu'as, he says, La astati madha imamin kana Jibrailu khadiman li abihi. I can't do the praise of that imam for whom Jibrail was a servant of his father's. Then he says after that, he says, Wallahi ma taraktu dhalika illa a'daman lahu. And the only reason I've left the praise of Ali ibn Musa al-Rida is to glorify him. That a person like me doesn't have the ability to praise Ali ibn Musa al-Rida. And with these lines of poetry in mind, that our tongues, they fall short before Imam al-Rida, I congratulate all of you upon the birth of this infallible Imam. This is that Imam who was titled Gharibul Ghuraba, the one who was the loneliest of the lonely. And now it's not an occasion of sadness, but it's important that we understand this line in order that we understand the seerah of the eighth Imam. You see, many have discussed is that why was Imam al-Rida called Gharibul Ghuraba? One opinion as to this title is that the Imam, he was forced to leave Medina. You know, it's stated that when Imam al-Rida was leaving Medina, Al-Muhawil al-Sijistani, he narrates that I would see Ali ibn Musa al-Rida. He would walk to the grave of Rasulullah and he would walk away from the grave of Rasulullah. And he would repeat this action many times. So I said to him that, oh master, why is it that you walk to the grave of the Prophet in anguish and worry and you walk away from it? Ma'mun has invited you to Khurasan. This is an occasion of happiness. Imam al-Rida says, oh Muhawil al-Sijistani, know that this is my exile from Medina. So you find one opinion as to why he was Gharib al-Ghuraba, is that this Imam is that individual that he was exiled away from Medina. A second opinion is that when you look at where the A'imma are buried, you find Imam al-Rida is that only Imam who is buried alone. That in Karbala with Sayyid al-Shuhada, Aba Fadl Abbas, Hazrat Ali Akbar, the martyrs are there. In Najaf by Amir al-Mu'mineen, Nabi Nuh and Nabi Adam are buried.
When you look in Qadmain, 2 Imams are buried. When you look in Samara, 2 Imams are buried. In Jannatul Baqi, there are multiple Imams. But the grave of Imam al-Rida is that only grave which stands alone in Mashhad. This is a second opinion, but not a third opinion as to why he is called Gharib al-Ghuraba is an opinion which is found in a tradition of Imam Muhammad al-Jawad or 9th Imam. In that tradition, Imam al-Jawad says that when it comes to the other Imams, yazuruhum khasatan wa amma, that the close and the general population, they do their ziyarah. But when we read the ziyarah of Imam Ali ibn Musa al-Rida, we say that line, Ya Mawlaya, anta alladhi la yazuruka illa al-khawas min al-Shia. That, oh my master, you are the one that only the khawas and the close ones from amongst the Shia, they do your ziyarah. You know what this means is that when you look at the history of the Shay'ah, you'll find that there have been many different sects. Some of them will go towards the 7th Imam and stop, such as the Waqifiyah. You find the Ismailiyah, they only accepted up to a certain Imam. You find the Zaydiyah, they accepted up to a certain Imam. But when it comes to Imam Ali ibn Musa al-Rida, in terms of the extent and those sects which would continue, the one who believed in the imamat of the 8th Imam reached all the way towards the 12th Imam. That all of these other sects that continue to survive, they would stop at an Imam before Imam al-Rida. But anyone who went to Imam al-Rida went towards the 12th Imam in his belief and in his iman. And this is why it says that only the khawas from the Shia, they do your ziyarah, O Ali ibn Musa al-Rida. In tonight's discussion, in a summarized form, I'll present different aspects of the life and the biography of Imam al-Rida and see how it relates to contemporary society. Because you find in our time period, we live in a global village. That when we live over here, you find that there's not only diversity and ethnicity, but there's plurality in thought as well. That there are people who have different mindsets, they come from different faiths, they have different leanings, they have different ideologies. And you find in the time of Imam al-Rida that within Islamic history, for the first time, a sort of global village was being formed in the time of Imam al-Rida, in the sense that during the Caliphate of Ma'mun, and in that era during the Abbasid Caliphate, you find that many of the texts from the Greek tradition were being translated into Arabic. You find that texts on philosophy and upon medicine, that there were books being brought from Cyprus, that Ma'mun, he establishes Darul Hikmah, the house of wisdom. And based upon this, there was much theological discussion, there was much plurality in thought. But in that time period, you find Imam al-Rida, he would discuss with the individuals, that his debates in the court of Ma'mun are famous, and he would present so many proofs that we within the traditions have the concept of Hujajur Radaviyah. That Hujajur Radaviyah, this concept of the proofs of Imam al-Rida, it lies in the historical root that within the court of Ma'mun, the historians, the Mu'arrikhun, they state that Imam al-Rida, he answered 20,000 questions in the court of Ma'mun. That this doesn't include his discussions in Basra and Kufa. Just within the court of Ma'mun, Imam al-Rida, he answered 20,000 questions. And you find following upon the seerah of Imam al-Rida, there's a tradition which I began this discussion with, and that is that tradition where the Imam, he says, Rahimallahu abdan ahya amrana. That may Allah have mercy upon that servant who enlivens our affairs. They said to the Imam that, oh Imam, how should we do this? The Imam replies by saying, Yata'allamu ulumana, that learn our sciences, learn our knowledge, وَيُعَلِّمُهَا النَّاسِ, and teach it towards the people. فَإِنَّ النَّاسَ لَوْ عَلِمُوا مَحَاسِنَ كَلَامِنَا لَاتَّبَعُونَ, that if the people knew the beauty of our traditions, they would undoubtedly follow us. The Imam is saying that, listen,
that your job is to spread our traditions. After that, that responsibility is on us. Once you spread those traditions, our traditions have that level of impact that they can go and they can benefit individuals. So you find this is from amongst the Seerah of Imam al-Rida. And tonight I'll discuss in 5 portions. Number 1, I'll examine who the mother of Imam al-Rida was. Number 2, I'll examine some of the attributes of the Imam. Number 3, I'll examine the circumstances in which he moved from Medina towards Khurasan. Number 4, I'll mention some of the debates of Imam al-Rida in the court of Ma'mun. And number 5, I'll mention why the traditions have emphasized the ziyarah of Imam al-Rida even more than the ziyarah of Imam al-Hussein. So on these 5 points, we'll discuss and we'll analyze. Now, whenever it comes to the discussion of any historic personality, you find that the environment a person he grows up in has a profound impact upon the seerah and the personality of that individual. That's why those who would write the seerah of the Prophet, they would begin the discussions based upon where the Prophet was born and the circumstances in which he was born with. And amongst those aspects which determine the upbringing of an individual or the parents of that individual, the father of Imam al-Rida is a ma'soom imam. But the question comes up, is that who was the mother of Imam al-Rida? You find the traditions and the hadith, they give different names as to what the name of the mother of Imam al-Rida was. For example, Shaykh al-Mufid in Kitab al-Irshad, he writes that his mother's name was Najma. In Biharul Anwar, there is a tradition that says her name was Arwah. But you find that there is one more name which is presented in the tradition, such as the book Uyun Akhbar al-Rida by Shaykh al-Suduq, and that is the name of Tuqtam. And who was this Tuqtam, the mother of the Imam? You find one tradition says that she was the servant of the lady Hamida, the wife of Imam as-Sadiq. But there is another tradition which I want to examine and focus upon. This tradition, which is found in more sources, it's found in Kashf al-Wamma, it's found in Al-Kafi, it is found in Uyun Akhbar al-Rida. Within this tradition, it's stated that Imam Musa al-Kadhim, he goes with his companion towards an individual. He says to that man, "Oh man, I have heard that you have brought slaves from Morocco, from Maghrib." That man, he says, "Yes, I've brought slaves from Morocco." He brings out 9 slave girls. Imam al-Kadhim, he says to his companion that, "Look at these individuals. They are beholding one person from us." The Imam says that, "Do you have any other slave girls?" He says, "Yes, we have one more, but she is ill at this moment and I won't sell her towards you." Imam al-Kadhim, he says, "Very well." He goes away. When he goes away, you find he says to his companion that tomorrow go towards that man and purchase that slave girl at whatever cost that he asks for. The next day, his companion, he goes. When he goes towards that man, he says, "Oh man, I'll purchase that slave girl. I'll give you whatever you ask for." The man says, "Okay, I'll sell her towards you. But answer me one question. Who was that man that came with you?" He says, "That man was Musa al-Kadhim. He is from Banu Hashim and he is from the best amongst Banu Hashim." He says, "I'll tell you a story of the slave girl." He says that when we were bringing her from Maghrib, from Morocco, we would hear the Christians and the Jews, their women would say that, "Do not take this slave girl for yourself, for she deserves to be with the best of creation." You see the Imams, that if there was no other line in the praise of the mothers of the Imam, except for that line in Ziyaratul Waritha which says, "Ashhadu annaka kunta nuran fil aslab al-shamikha wal arham al-mutahara," that I bear witness that you are a light within the splendid loins and you were in the purified wombs, O Aba Abdullah. That if there was no other line in the praise of the mother of the A'imma and it was just this line, it would be enough.
But you find each of these women, the imams, they would find them that wherever they were the best of their time periods. Even if that meant bringing them from Abyssinia or from Persia or from Morocco or from Rome, the imams, they would go and they would give that barometer that a person is deemed based upon their character and their taqwa, not based upon the color of their skin. So you find this was the mother of Imam al-Rida. Which Imam al-Rida? You find this is that Imam who in the traditions is called Imam al-Ra'uf, the Imam who was kind, the Imam who was soft-hearted. That what was the kindness of Imam al-Rida? You know, when Imam al-Rida was made heir apparent to Ma'mun, and I'll mention why he was made heir apparent, you find in that time period, the royalty, they would have individuals who would do their task for them. And the royalty, they would bathe themselves in the private palaces. And everyone else would go towards the public bath. But Imam al-Rida, when he was made heir apparent, Imam al-Rida would never ask a servant to do anything for him. And he would go towards the public bath. When he goes towards the public bath, a man, he goes to Imam al-Rida, he says, "Oh man, wash my back." Imam al-Rida, he begins to wash the back of that individual. Another person sees him. He says that, "Oh man, do you not know what you have done? You have just asked the son of the daughter of the Prophet to clean yourself and the heir apparent of Ma'mun." At that point, the man, he becomes worried. He says, "Oh Ali ibn Musa al-Rida, I didn't know it was you. Forgive me." Imam al-Rida replies by saying that this was an act which pleases Allah, for serving the creation of Allah brings upon the pleasure of Allah. You see, this is Imam Subhanallah, Subhanallah. You know, it's stated that Sheikh Bahai was a scholar who lived in Safavid, Iran. And he was known for going into the depths of every single area of knowledge, that mathematics, philosophy, architecture, all of these different areas, Sheikh al-Bahai, he went to the depths of, to the extent that he had designed the haram of Amir al-Mu'mineen in Najaf in such a way that if you go to a particular area based upon the astrological timing, there was a specific type of ilm you would be able to gain. This was Sheikh Bahai. It stated that Sheikh Bahai, he recited a dua at one of the doors to the entrance of the haram in Mashhad. And that dua was this, is that anyone whose lineage is not purified, they should not be able to enter through this door. This door, after the dua of Sheikh Bahai, it became famous. So Sheikh Bahai, after that, he goes to Isfahan. When he returns from Isfahan after 3 months, he sees that that door is closed off. So he says to the khuddam of the haram, those who are working within the shrine, he says to them that, "Why did you close this door which I recited this dua at?" The khuddam, they said that each of us, all of us, not just one of us, each of us saw Imam al-Rida within their dreams. And Imam al-Rida said to us, that close this door off, that even though their lineage is not pure, it is not from amongst my seerah to expose the faults of individuals. So I ordered for this door to be closed off. That this is that Imam, who is Imam al-Ra'uf, that every virtue you find in Imam al-Rida. You know, it's stated that a man, he comes to Imam al-Rida, he says, "Oh Mawla, that I am in debt." Imam al-Rida says, "Wait here." He says, "It was the time of Ramadan. I was fasting. I was thirsty. I was waiting at the door." When Imam al-Rida, he comes back, the fuqara of Medina, the poor of Medina, they were surrounding him. Imam al-Rida would give towards them. Then he says to me, "Enter my home." When I enter his home, he feeds me. After he feeds me, he says, "Look under your pillow." There were 48 dinar under the pillow. He says, I thought to myself, this is something strange because I only needed 28 dinar. He says, as I was looking through the dinar, it was inscribed upon the last dinar that, "Oh man, your debt is only 28,
but the rest of the 20 is a gift from us, from the household of Ali ibn Musa al-Rida. That this is that Imam, that when they said to Imam al-Rida, that, "O Master, give us according to your generosity." Imam al-Rida says, "Don't ask this from me, man. If you want me to give according to my generosity, I won't ever be able to do so. This is the generosity of the Imam." Then the man, he changes his wording. He says that, "O Master, give me according to my generosity." Imam al-Rida, he gives towards them. You see, incident after incident in history, it goes to show what the reality of the Imam is. But one of the most frequently recorded incidents is that incident of the individual by the name of Habibun Nabaji. Habibun Nabaji, he sees within his dream Rasulullah. Rasulullah was sitting in an area within a mosque. He says, "Within my dream, I went to the Prophet. The Prophet, he gave me 18 dates at that moment." He says, "I got that dream interpreted after I woke up. When I got that dream interpreted, the person said to me that this means that you will live 18 years and not a year more than that." He says, "As I was traveling, I went to this area called Karh, or called Nabaj, my apologies." He says, "When I went to this area, I saw within that mosque, Ali ibn Musa al-Rida was sitting in the same spot that Rasulullah was sitting. So I go towards him. And when I went towards him, Imam al-Rida, he gave me dates within my hand in the way Rasulullah in that dream had given me dates." He says, "As I was counting, I saw that there were 18 dates, the same amount which Rasulullah had given me. I said to Imam al-Rida, 'O Master, why don't you give me more?' Imam al-Rida says, 'If my grandfather had given you more, I would give you more as well at this moment.'" You see, the Imam in terms of kindness, the Imam in terms of generosity. But there's one title of the Imam which made him particularly unique, which made him an Imam that whose virtue we need to understand. And that is the title of the Imam being called the Alim of Ali Muhammad. You see, it's interesting that Imam al-Rida was called the knowledgeable one from Ali Muhammad. In this household where his grandfather said, "Saluni, ask me before you lose me." In this household where Imam al-Baqir would place his hand on the heart of Muhammad bin Muslim, and Muhammad bin Muslim would learn 70,000 traditions. In this household where his grandfather was Imam al-Sadiq, why is it that Imam al-Rida is the Alim of Ali Muhammad? You see, each of these traits is not based upon quality itself, but it is based upon the manifestation of that quality. That Imam al-Rida in the court of Ma'mun, he was given such an opportunity that his knowledge was demonstrated by him answering question after question. And you find this title, Alim of Ali Muhammad, is not just the title which khutaba and orators have given to Imam al-Rida, but rather it is found in the ahadith and the traditions. It's stated that when Imam Musa al-Qadim was giving his wasiyah towards his children, he says about Imam al-Rida, "Hada akhukum," that this is your brother, hold on to him, for he is the Alim of Ali Muhammad. So you find this is Imam al-Rida. And Imam al-Rida in this manner, you find as he lives his life in Medina, Ma'mun forces him to come towards Khurasan. And the reason Ma'mun he did this was because at that time period in the Abbasid Caliphate, that within the Persian bloc of the Abbasid Caliphate, there were many uprisings. So Ma'mun, he said that if I make Ali ibn Musa Rida my heir apparent, then these uprisings, they would become subjugated, they would calm down at that moment. But Imam al-Rida, when Ma'mun, he says to him that I want you to become the heir apparent, Imam al-Rida knew he was being forced into that position. So he says, I'll accept this position under 3 conditions. The first condition is that I do not judge any rulings.
The second condition is that I do not appoint anyone to office. The third condition is I don't remove anyone from office. You know, by giving these conditions, Imam Reza is showing that even though I'm being forced into this position by being the heir apparent of Ma'mun, at the same time, I am disassociating myself from the affairs of that unjust government, from that dhalim government. This is what Imam Reza, he shows. You know, when Ma'mun, he tells his wazir, Fadl bin Sal, he says to him that, "O Fadl, tell the soldiers to bring Ali ibn Musa Rida. But when you tell them to bring him, don't take him through the main routes, because anyone who sees him becomes his follower. Take him through the outer routes and cover the veil, cover the camel that he's riding upon, so people, they don't know who is within that camel. Because the moment people have interactions with him, they become his follower." You know, history records that as they're going through this alternate route, Imam al-Rida, he goes through the city of Nishapur. It's stated in Nishapur, news had spread that the grandson of Rasulullah was coming. You know, it's stated on that day that 24,000 individuals with pen and paper had gathered by Imam al-Rida upon that day. You know, I say history is ironic, isn't it? That the grandfather of this man was rejected pen and paper. But a day has come that in front of the grandson of Rasulullah, 24,000 individuals have gathered with pen and paper upon that day. And they say to Imam al-Rida, "Oh, Yabna Rasulullah, that why don't you give us one tradition from your grandfather?" Imam al-Rida at that moment, he opens the veils that were covering the camel. At that point, he opens the veils. He says, "O people, I heard from my father Musa al-Qadim, who heard from his father Ja'far al-Sadiq, who heard from his father Muhammad al-Baqir, who heard from his father Ali Zain al-Abidin, who heard from his father Al-Hussein, who heard from his brother Al-Hassan, who heard from his father Ali bin Abi Talib, who heard from Rasulullah." And Rasulullah says that Jibreel descended upon me and he said to me that Allah, he states, "La ilaha illallah, hisni faman dakhala hisni amina min adabi." That La ilaha illallah is my fortress. The one who enters my fortress is saved from my punishment. At that point, everyone, they begin to think that that is it. La ilaha illallah, that is enough to be saved. At that point, after the camel of Imam al-Rida moves, he opens the curtain again. He says, "Walakin bishurutiha wa ana min shurutiha." But this La ilaha illallah has conditions, and I am from amongst the conditions of La ilaha illallah. You see, the Imam was very specific when he picked this hadith. The reason he picks this hadith, according to many ulama, is that he wanted to show what his grandfather wanted to write upon his deathbed. Rasulullah was rejected pen and paper. Over here, 24,000 have gathered with pen and paper. Imam al-Rida wanted to show that what my grandfather wanted to say is that Ali was the condition of La ilaha illallah. Whether it's Ali bin Abi Talib or whether it is Ali ibn Musa al-Rida. For when Islam is in danger, it is Ali who is the helper of Islam. And he does this hadith, which is called the golden chain. Ahmad bin Hanbal would say that if you recite the sanad, the chain of this tradition, not the tradition itself, just the sanad, if you recite the sanad over somebody who is majnoon and suffering from insanity, then you find that person would be cured just by the chain of this tradition. Because within this tradition, every single individual is ma'soom, every person is infallible within this tradition. And you find in this manner, Imam al-Rida, he reaches the court of Ma'mun. When he reaches the court of Ma'mun, the servants of Ma'mun, they say that when Ali ibn Musa Rida, he comes,
We won't stand up for him. We won't open the curtain for him. It's stated that when Imam al-Rida, he comes, at that moment, all of these servants, when they see the jalal and the grandeur upon the face of the Imam, they stand up without realizing. And when the Imam, he goes through the curtain, you find a gust of wind, it comes, it blows the curtain. At that point, they began to say, this is the one whom Allah he supports. And you know, many of these incidents are recorded in the book Madinatul Ma'ajiz by Sayyid Hashim al-Bahrani, and you can refer to the sources of these different incidents. But the point of focus that I want to come towards, because before we run out of time, is that what were the debates and the discussions of Imam al-Rida in the court of Ma'mun? You see, Ma'mun, he knew that from amongst the Shia, at that point, there was a theological principle that the divine guide must be the most knowledgeable of all creation, that he must have answers to the questions that the people propose towards him. So what Ma'mun he does is that he gathers the leaders of different adyan, of different religions. For example, he gathers the head of the Catholics, Jatalik. He gathers the head of the Jews at that time, Ra'sul Jalut. He gathers Nistas Rumi, the famous Roman medical student. He gathers the head of the Zoroastrians, the head of the Hindus at that time. And when he gathers all of them, he says to them that tomorrow I want you to debate with my cousin. And when you debate with him, make sure you defeat him. So after that, Ma'mun, he sends a man by the name of Nawfali to Imam al-Rida. Nawfali was from amongst the followers of Ahlul Bayt. He says to Nawfali, go and tell my cousin that these individuals have come to debate with him. When Nawfali he goes, he tells the Imam, but there was worry upon the face of Nawfali. So Imam al-Rida, he says, oh Nawfali, why are you worried? Nawfali, he replies by saying, oh Imam, Ma'mun has not invited ulama to his courtyard. Because an alim is the one that when he sees truth, he accepts truth. But these individuals, they are polemicists. These are just debaters. If you say to them that Allah is one, they'll twist your words. And if you say to them that Muhammad is a prophet, they'll twist your words. Imam al-Rida, he says, oh Nawfali, are you worried about my knowledge? Nawfali says, no, O master. Imam al-Rida says, oh Nawfali, make sure you look at the face of Ma'mun. When I answer the Christians with the Bible, and I answer the Jews with the Torah, and I answer the Romans in Latin, and I answer the Zoroastrians in Persian, at that point, look at the face of Ma'mun, O Nawfali. You see, this is Imam al-Rida. And within that courtyard, you find there were many individuals from different religions and schools of thought who would debate and discuss with the Imam. And this entire discussion, which is found in Kitab al-Tawheed of Shaykh al-Suduq, is an entire theological discourse which the Imam he gave. For example, one person by the name of Umran al-Sabi, he comes to Imam al-Rida. He says, oh Imam, he says, oh man, how do you recognize Allah? Imam al-Rida, he says to him that you recognize Allah by ghayrullah. You recognize Allah by that which is other than Allah. You know, Imam al-Rida, he says one line and then he says every atom indicates the existence of Allah. In these one or two lines, you find the Imam, he shows an entire school of thought. You know, when you look at any entity within existence, by the fact that everything is mumkin al-wujud, by the fact that everything is a contingent being, that you and I, in our nature, in our essence, not because of outside factors, in our essence, we can exist, we cannot exist. There is nothing within our dhat which mandates that we must be existent. But Allah is wajib al-wujud. In the essence of God, existence is necessary. Imam al-Rida, within this one line, he goes to show that every single thing, by the fact that it is contingent, by the fact that it needs an existent that brings it into existence,
it indicates that there is a creator. There is one who bestows existence. You see, one line of the Imam, an entire 1, 2, 3 hour discussion can begin just by one line of the Imam. So you find in that manner, Imam al-Rida is in the court of Ma'mun. Ma'mun, he says to the individuals that, do you want to question him or should he question you first? Imam al-Rida, he was questioned first by Jatalik, the head of the Catholics. Jatalik, he says to Imam al-Rida that, what do you think of Isa? Imam al-Rida says that we believe in Isa as a prophet, but we reject his divinity. At that point, Jatalik, he says that if you are going to accept him as a prophet and reject his divinity, what witnesses do you have? And a witness should be outside of your school of thought. If you bring somebody from your own school of thought, then we can't accept him as a witness. Imam al-Rida, then he begins to speak to him. And Jatalik says a second point is that we can't discuss from the Quran because we don't accept the Quran. Imam al-Rida says very well, if I discuss from the Bible, will you accept it, from the Injil and the Torah, the Old Testament? He says, yes, I'll accept it. Imam al-Rida says, what do you think of John ad-Daylami, al-Yuhanna ad-Daylami? The Christian replies by saying that this is the one whom not only Masih loved, but Maryam loved him as well. Imam al-Rida says that isn't it written within the Injil that al-Yuhanna ad-Daylami, he said that there will be a prophet that will come after Isa and that prophet will have these alamat and signs. He says, yes, this is true, this is written. After that, Imam al-Rida, he turns to Nistasa Rumi. He says, oh Nistasa Rumi, is it true that you have memorized 1/3 of the Injil? He says, yes, I recite and memorize 1/3 of the Injil. Imam al-Rida says, I will recite and you tell me if I am reciting correctly. Imam al-Rida, he begins to recite the Bible. Nistasa Rumi, he says that, oh man, you recite this book better than we recite this book. After that, Imam al-Rida, he says to Jatalik, he says, oh Jatalik, oh head of the Catholics, you know, Isa was a great individual. He was great in everything, but there was one shortcoming that he had. And that shortcoming is that he wouldn't pray and he wouldn't fast very much. He was very little in prayer and he was very little in fasting. At that point, the head of the Catholics, he stands up. He says, you are supposed to be a scholar of the Muslims. How dare you say that our Lord didn't fast and our Lord, he didn't pray? Imam al-Rida says that if he is a Lord, who was he praying to and who was he fasting for? Because prayer and fasting are ibadah. Prayer and fasting, they indicate that there is an abd that you are doing the ibadat of. Imam al-Rida, he shows this reality. Then he says to them very well, why do you accept that Isa is the Lord? They say because he brings the dead back to life. Anyone who brings the dead back to life must surely be the creator. Imam al-Rida says to him that if this is the case, then there are other individuals that do this. Imam al-Rida, he makes a point of mantiq and logic over here. He says that if you have this principle that you consider from amongst the kulliyat, from the universals, anything which comes under this universal statement must apply to it. Meaning that if you say that everyone who brings the dead back to life is a Lord, then if somebody can do this, then you must accept them as Lord as well. Imam al-Rida says, that isn't it written that Al-Yas'a, Elijah, he brought 35 individuals back to life. Sorry, his skill brings 35 individuals. Yas'a, he brings the dead back to life. Then he says, oh man, isn't the story of Abraham there? When Ibrahim, he wants certainty. So he cuts 4 birds, he mixes their flesh, he places them upon different mountains. And then he calls them and they come back to life. He brought the dead back to life. Then you should accept all of these individuals as Lord as well. You find Jatalik, he goes silent at that moment.
Imam al-Rida Subhanallah, subhanallah. silences the head of the Catholics. Then after that, you find a Ra'sul Jalut, the head rabbi, the high rabbi, he stands up. Imam al-Rida says to him that why don't you accept the prophets after Musa? They said that Musa, he showed miracles. Imam al-Rida says, what miracles did he show? He says Musa would bring the dead back. Musa, would have a staff which would turn into a snake. Musa would have that hand which would illuminate. Imam al-Rida says the prophets after Musa showed more miracles. Isa brought the dead back to life. Isa would heal the blind. He would cure the leper. Imam al-Rida, he receives the reply from Rasul Jalut that yes, they had miracles according to you, but we never saw their miracles. Imam al-Rida says, did you see the miracles of Musa? At that point, he has nothing to say. Because if you're going to use this argument that we didn't see their miracles, then you weren't alive in the time of Musa. You didn't see the miracles of Musa. But he says after that it is written within the Old Testament that the Lord will manifest himself on 3 spots. Number 1 is Jabal Sina, that the Mount Sinai. Number 2 is Jabal Sa'ir, and the number 3 is Jabal al-Farhan. He says the manifestation on Mount Sinai was Musa. The manifestation upon Jabal Sa'ir was Isa, and Mount Farhan is within a valley near Makkah, where the cave of Hira is ascribed to be over there. So you find all of these different discussions. They occur within the court of Ma'mun. And you know, the name of Imam al-Rida, after that became so famous in the Abbasid court that every Imam after Imam al-Rida was called Ibn al-Rida. That they weren't called the son of Amir al-Mu'mineen. Every Imam, Imam al-Jawad, Imam Hassan al-Askari, Imam Ali al-Hadi, all of them after Imam al-Rida were called Ibn al-Rida. And this was the seerah of the Imam. And you know, there's one important aspect from the life of the Imam that I'll complete upon. And that is the aspect that the ziyarah of Imam al-Rida in the traditions has been emphasized more than the ziyarah of any other Imam. Many individuals, they'll say that how is it that the ziyarah of Imam al-Rida is emphasized even more than the ziyarah of Sayyid al-Shuhada? And you find the answer lies in the fact that the Imam was gharib al-ghuraba, that he was the loneliness of the loneliest. Imam al-Rida, in a tradition where the narrator Abu Nasr, he narrates, Imam al-Rida, he says, Abligh Shiyati, Inna ziyarati ta'dilu indallahi azza wa jal alfa hijjatan. He says that tell my Shia that the reward for my ziyarah is 1,000 Hajj. Abu Nasr, he says, farawaytu al-haditha inda al-Imam Muhammad al-Jawad, that I narrated this tradition in front of Imam al-Jawad. Imam al-Jawad at that moment, he says, Alfa hijjatin liman zarahu arifan bihaqqihi. He says not only is it 1,000 Hajj, but it is 1,000 times 1,000 for the one who does his ziyarah, recognizing his haqq, recognizing his right. And you find this is Imam al-Rida. In a different tradition, Imam al-Rida says that the one who does my ziyarah, there are 3 places that I'll help him within the hereafter. Number 1 is when his deeds are given within his hands. Number 2 is when he is upon the sirat. And number 3, when he is upon the mizan within the hereafter. And there are many different aspects of the biography and the seerah of Imam al-Rida, but one can't do justice towards this in a 50 to 40 minute lecture. And with that said, I raise my hands and I say, oh Allah, through the right of Imam Ali ibn Musa al-Rida, wherever the followers of Ahlul Bayt are in difficulty, help them. Wherever they're sick and ailing, cure them. Ya Allah, we ask through the right of Muhammad and Ali Muhammad, whoever has any hajat they're in dire need of,
through the right of Imam al-Rida, grant it towards them and grant us the intercession of Imam al-Rida and allow us to see the return of Ibn al-Rida, Imam al-Hujjah. And we end with this dua for those who are sick and ailing within our community. Amma yujib. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما أما يجيب يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. الله جزاك الله ما شاء الله. سیدی سلام علیکہ مولائی سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ فخر آدم اور موسیٰ فخر نو فخر عیسیٰ نہ کوئی ہے نہ ہوگا کوئی ثانی میرے آقا کوئی ثانی میرے آقا سیدی سلام علیکہ مولائی سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ جو ہوا تمہاری خاطر جو کیا تمہاری خاطر جو دیا تمہاری خاطر یا شاہ تمہاری خاطر یا شاہ تمہاری خاطر سیدی سلام علیکہ مولائی سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ روز محشر جب بپا ہو آمد خیر الورا ہو نور جب جلوہ نما ہو لب پہ میرے یہ صدا ہو لب پہ میرے یہ صدا ہو سیدی سلام علیکہ مولائی سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ السلام علیکہ یا ابن امیر المومنین و ابن سید الوسیین السلام علیکہ یا ابن فاطمۃ الزہرا یا سیدۃ نساء العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا ابا الفضل العباس یا ابن امیر المومنین وقاسم ابن الحسن ومسلم ابن عقیل وحانی ابن عروہ وحبیب ابن مظاہر والحر الشہید ریاحی السلام علیکم جمیعاً شہداء کربلا و اسیران کربلا و رحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا غریب الغرباء السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء السلام علیکہ یا مغیث الشیعۃ والزوار فی یوم الجزاء السلطان یا ابا الحسن یا علی ابن موسیٰ الرضا روحی و جسمی لکل فدا و رحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا مولا یا صاحب العصر والزمان الامان 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 السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن السلام علیکہ یا شریک القرآن السلام علیکہ یا مظہر الایمان السلام علیکہ یا امام الانس والجان عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک وجعلنا من اعوانک وانصارک رحمت اللہ وبرکاتہ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد آل محمد
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلوات عليه وعلى آبائه هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. Jazakallah, Shabir, Ibrahim, and Yusuf for that wonderful recitation. Mu'minin, this concludes our program for this evening. We thank you very much for joining us and celebrating the birth anniversary of our 8th Imam Ali Reza alayhi salam. Please join us next Thursday at 9 p.m. for a regularly scheduled Dua Kumail program. Until then, we pray to Allah subhanahu wa ta'ala that He keep you and your family safe and healthy. Good night and Shabba Khair.